انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینے کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں قریش کے علاوہ دیگر اسلام دشمن قبائل نے بھی مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ احزاب چونکہ لفظ حزب کی جمع ہے اور حزب سے مراد فوج کے ہیں، اس لیے احزاب کے معنی افواج یا گروہ کے ہوئے۔ اس میں مختلف قبائل کی افواج شامل تھیں۔ غزوہ احد کے بعد قریش نے ایک بار پھر مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ ان تیاریوں میں اب دیگر قبائل عرب بنو عطفان، بنو سلیم، بنو قریظہ اور بنو نصیر بھی شامل تھے۔ 5 ہجری میں تمام قبائل قریش کے سردار ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ کی اہم وجہ بھی مشرکین اور مسلمانوں کا یہ بنیادی اختلاف تھا۔ مشرکین نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے پر تیار نہ تھے، بلکہ مسلمانوں کو بھی چین نہ لینے دیتے تھے۔ بار بار ان کی افواج کارروائیاں مسلمانوں کے بے چین کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ کفار اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر انہیں اپنے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہر بار ناکامی ہو رہی تھی۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر کے مقام پر مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کیا تھا، لیکن وقت مقررہ پر جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان بھی اپنی جماعت لے کر پہنچا، لیکن زہران کے مقام تک پہنچ کر جنگ سے کترانے لگا اور خشک سالی کا جواز کر کے اپنی جماعت سمیت واپس مکے آ گیا۔ لیکن یہ اس کی انا کی تسکین نہ تھی، بلکہ یہ اس کے وقار کی ٹھیس تھی کہ میدان جنگ سے جاتے ہوئے راستے سے لوٹ آیا تھا۔ اب اپنی ندامت کو مٹانے کا یہی ذریعہ تھا کہ مسلمانوں سے ایک بار پھر طاقت آزمائی کرے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو قریش کی نسبت نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اس لیے انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، جو غزوہ خندق کے موقع پر ظاہر ہوا۔ قریش کے علاوہ دیگر قبائل عرب جو اسلام دشمن تھے اور اکیلے مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، قریش کے بار بار مسلمانوں پر حملے سے انہیں بھی موقع ملا اور ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلا کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان قریش کے تجارتی راستے کو بند کرنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے شام کا راستہ منقطع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قریش اب تجارت کے لیے عراق کا رخ کر چکے تھے، لیکن غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اس راستے کو بھی منقطع کر دیا، جس کی وجہ سے قریش کی وہ تمام تر خوشحالی جس کا دار و مدار تجارت پر تھا ختم ہو گئی۔ اپنی اس تجارت کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر اقتصادی بندش کو آزاد کیا جائے۔ مخالفین اسلام میں قریش کے بعد یہودیوں کا بڑا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 2 غزوات میں ان کے 2 قبائل بنو قریقہ اور بنو نصیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ ان قبائل نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کے جلا وطن کیے جانے پر ان کی دشمنی یقینی تھی۔ یہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے اور انہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر اکسایا۔ قریش تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کی مدد کے وعدے پر ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع ہوئی، جو غزوہ خندق میں آ کر نمایاں ہوئی۔ تمام قبائل نے مل کر ابو سفیان کی قیادت کو تسلیم کیا اور اس اسلام دشمن نے تقریباً 24,000 پر مبنی لشکر کے ہمراہ مکے سے نکل کر مدینے کا رخ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے نتائج مسلمانوں کے لیے اچھے ظاہر نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اس مرتبہ یہ طے ہوا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے اور مدینے کے غیر محفوظ مقامات کے گرد خندق کھودی جائے۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایرانی تھے پیش کی، جسے سب نے پسند کیا۔ عرب کی تاریخ میں یہ ایک نیا طریقہ تھا، یقیناً دشمنوں کو اس سے واقفیت نہ تھی۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور خندق کھودنے کا انتظام شروع ہوا۔
مدینے میں 3 طرف مکانات اور نخلستان تھے جو خود مدینے کے لیے پناہ گاہ تھے، اس لیے چوتھی سمت جس کا رخ کھلا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کی ابتدا اپنے دست مبارک سے کر کے تمام صحابہ میں کام کو تقسیم کر دیا۔ 10 دن آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمیق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3000 متبرک ہاتھوں سے اس کام کا انجام ہوا۔ مسلح کی پہاڑیوں کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ عورتیں اور بچے شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیے گئے۔ دشمن اپنے بھر سمیت بڑے جوش و خروش سے آ دھمکے۔ مدینے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی دیکھ کر ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، اپنی فتح کا یقین کر بیٹھے، لیکن آگے جا کر غیر متوقع طور پر خندق دیکھ کر ان کے اوسان جاتے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آخر کار مدینے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس طرح دشمن کی فوج مدینے کے گرد کھلی فضا میں خیمہ زن ہوئی۔ مدینے کا محاصرہ شدت اختیار کر گیا۔ مسلمان باہر سے رسد نہ آنے کی صورت میں فاقے کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حالت میں دیکھ کر صبر و شکر سے کام لے رہے تھے۔ مسلمان عورتیں اس قلعے میں تھیں جو بنو قریظہ کی آبادی کے قریب تھا۔ اس موقع پر بنو قریظہ نے بھی اپنی دشمنی دکھائی اور قلعے پر حملے کا خیال کیا۔ ایک یہودی قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعے پر حملہ کرنے کی تجویز سوچنے لگا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں نے خیمے کی ایک تناب اٹھا کر یہودی کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ نے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح مردانہ وار ہمت سے یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کی کچھ فوج اس قلعے میں بھی متعین ہے جس نے یہودیوں کا سر کاٹ کر پھینکا ہے۔ اس خیال سے یہودیوں کو دوبارہ قلعے کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ محاصرہ جاری تھا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرتے کفار کا خیال تھا کہ مسلمان فاقوں سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ چند دنوں تک کفار تیر اور پتھر برساتے رہے اور خندق کو پار کرنے کی تجویزیں سوچتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ بڑی جد و جہد کے بعد عرب کے چند بہادر عمرو بن ایدو اور نوفل خندق کو اس مقام سے جہاں سے کم چوڑی تھی پار کر گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے ان کا کام تمام کر دیا۔ دشمن کا یہ طریقہ بھی ناکام ہو چکا تھا۔ اب ہر دن ان کے لیے پریشانی بڑھا رہا تھا۔ ایسی حالت میں نعیم اصفہانی نے، جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، دشمن میں پھوٹ ڈلوا دی۔ انہوں نے یہودیوں سے جا کر کہا کہ قریش محاصرہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک وہ تمہیں اپنے چند آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دینا۔ ادھر قریش کو یہ کہا کہ یہودیوں کو تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ یرغمال کے لیے تمہارے آدمی مانگ رہے ہیں۔ دونوں نعیم اصفہانی کے مسلمان ہونے سے ناواقف تھے، اس لیے ان کی بات کا یقین کر کے آپس میں الجھ پڑے۔ اس وقت دشمن کو آندھی طوفان نے آ گھیرا۔ آندھی اتنی زور سے چلی کہ ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، کھانے پینے کا سامان الٹ گیا، جس سے دشمن کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر فوج میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، اس لیے مزید محاصرہ کرنا ممکن نہ تھا۔ ان کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا اور نہ رہنے کے لیے محفوظ مقام۔ اتحاد بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 1 مہینے کے ناکام محاصرے کے بعد دشمن اپنی ندامت اور شکست کا زبردست احساس لیے ہوئے لوٹ گئے۔ ان کا بنیادی مقصد اب بھی تش نہ رہا۔ اس معرکے میں اسلامی فوج کا جانی نقصان بہت کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن وہاز جو قبیلے اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جابر نہ ہو سکے۔ یہودیوں کے 2 قبیلے جلا وطن کیے جا چکے تھے، لیکن بنو قریظہ سے دوبارہ معاہدہ کر کے تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن اس جنگ میں ان کی مخالفت کے آثار بھی ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے عیش شکنی کی، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ غزوات کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، لیکن ان میں بھی دشمن کو ناکامی ہوئی۔ وہ جس مقصد کو لے کر آئے تھے وہ اب بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ شکست صرف قریش کی نہ تھی، بلکہ تمام ان قبائل کی بھی تھی جو ابو سفیان کی قیادت میں مقابلے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تمام قبائل کی شکست نے
یہ ثابت کر دیا کہ ملت اسلامیہ ایک ایسی قوت بن گئی ہے جن کو مختلف قبائل بھی متحد ہو کر زیر نہیں کر سکتے۔ دشمنوں کی شکست خود مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ انہیں اپنی قوت ارادی پر جو اعتماد تھا اس جنگ نے اور مضبوط کر دیا، اور وہ ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے لگے۔ قریش اور دیگر دشمن اسلام زبردست تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن خندق دیکھ کر محاصرہ کر لیا، لیکن ان کا محاصرہ بھی ناکام رہا، جس کے کئی اسباب سامنے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز دشمنوں کی ناکامی کی اہم وجہ ہے کہ خندق کھودی گئی تھی، جو عرب کی تاریخ میں پہلا نمونہ تھا۔ اس قسم کے طریقے جنگ سے دشمن ناواقف تھے۔ قریش اس خیال سے بھاری لشکر کے ساتھ آئے تھے کہ زیادہ تعداد مسلمانوں پر قابو پا لے گی، لیکن ان کی زیادہ تعداد خود ان کے لیے درد سر بن گئی۔ 10,000 کی تعداد کے لیے انتظام کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، جس نے محاصرے کو ناکام بنانے میں بڑی مدد کی۔ دشمن جہاں خیمہ زن ہوئے تھے وہ کھلی فضا تھی اور موسم سرد تھا، جو ان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔ اس سرد موسم کا مقابلہ نہ کر سکے اور محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ دشمن بظاہر 10,000 کی تعداد پر مشتمل تھے، لیکن اس بھاری اکثریت میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور پھر نعیم غطفانی نے جو طریقہ اختیار کیا، اس نے ان کے اتحاد کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، اور اس پھوٹ سے تنگ آ کر ابو سفیان کو محاصرہ اٹھاتے ہی بنی۔ آندھی اور طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ یہ دشمنوں کی شکست کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے تھے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کا ایک ذریعہ تھا، جس سے مشرکین کو محاصرہ اٹھانے اور اپنے مقام کی طرف واپس بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ محاصرہ اٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مقدس مہینے قریب تھے، جن میں عربوں کے لیے زمانہ قدیم سے جنگ کرنا جائز نہ تھا۔ اپنے اسی قدیم دستور کی وجہ سے ان مہینوں کی آمد سے دشمن جنگ نہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔